اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر و ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام شہادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے آیت اللہ شیرازی نے جو خطاب فرمایا ہے اس میں بہت سے اہم ترین نکات کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ نکات انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے ساتھ مربوط ہیں اور ان کا بہت اہم ترین تعلق ہے۔ اگر انسان اپنی کردار سازی اور شخصیت سازی پر توجہ کرے اور مسلسل آیت اللہ شیرازی کے خطاب کی روشنی میں جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ یقیناً انسان کو اس کی منازل، وہ عرفانی منازل اور روحانی منازل کو طے کرنے میں بہت ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان تمام تر نکات میں ایک نکتہ کی جس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ ہے دعوت توبہ، یعنی مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ چونکہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام آپ کی ذمہ داری تھی، ہدایت کرنا، انسان کو خدا کی جانب اس کی توجہ کو مبذول کرانا، بندے کو خالق کے ساتھ جوڑنا، عبد کو خالق کے ساتھ جوڑنا، تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے بار بار اس طرف متوجہ فرماتے تھے کہ اے انسان اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرو اور خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے طلب مغفرت کرو۔ چونکہ بہت ساری نعمات ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بہت ساری آزمائشوں، مشکلات اور مصیبتوں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ دنیوی زندگی کی مشکلات ہوں وہ بھی گناہوں سے جڑی ہیں، آخرت کا عذاب ہو وہ بھی ہمارے گناہوں کے ساتھ جڑا ہے۔ لہٰذا حضرت کا دعوت توبہ دینا مسجد میں اور اس جانب متوجہ کرنا، اور آج بھی ہم تک یہ پیغام اس طرح سے پہنچنا کہ توبہ ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں یہ دیا ہے، چونکہ خدا جانتا تھا یہ انسان خطائیں کرے گا، یہ انسان گناہ کرے گا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ گویا انسان جو گناہ کر سکتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوسی از خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب انسان رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے گناہ نہیں بخشے جا سکتے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے اور ناپسندیدہ ترین عمل ہے خدا کی بارگاہ میں۔ خداوند منان چاہتا ہے کہ انسان امید سے رہے اور خدا کے ہاں امید رکھے اور اپنے گناہوں پر مسلسل توبہ کرتا رہے۔ وتوبوا الی اللہ، توبہ کرتا رہے، توبہ کی جانب انسان جو ہے وہ بڑھتا رہے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر، ہاں گناہوں پر تکرار نہ کرے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ در گناہ کرتا رہے اور پھر بار بار توبہ کو مذاق نہ بنایا جائے۔ توبہ ایک ایسی توبہ ہو جو توبۃ النصوح ہو، کہ جس توبہ کے بعد پھر انسان دوبارہ یہ جسارت نہ کرے، انسان معصیت نہ کرے اور یہ سوچ لے کہ وہ کس کی بارگاہ میں یہ جسارت کر رہا ہے، کس کی حکم عدولی کر رہا ہے۔ تو آیت اللہ شیرازی نے جو دعوت توبہ کے حوالے سے حضور کی زندگی کے کچھ نکات کو اٹھایا کہ کس انداز سے آپ توبہ کی جانب بلاتے تھے، جیسے کہ دعائے کمیل میں بھی آپ دیکھ لیں۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب خدا کے حضور دعا فرماتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت خدا سے طلب کرو اور خدا سے یوں کہو کہ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو رحمت نازل ہونے کو روک دیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو مصیبتیں نازل کراتے ہیں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا تجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کے فرمودات سے، آپ کے ارشادات سے کہ انسان کے گناہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کی زندگی میں بھی، اور اس انسان کے اپنے خدا کو پہچاننے، معرفت خدا حاصل کرنے میں بھی انسان کے گناہ، چونکہ دماغ پر، عقل پر، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، انسان کو ہدایت
نصیب نہیں ہوتی، اور بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کے گناہ انسان کو خدا کی جانب آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں، انسان کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ نہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنے گناہوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے روایت میں فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو اسی طرح مسلسل ہر گناہ کے بدلے، ہر گناہ کے عوض ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر آ جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے نہ گناہ لگتا ہے، نہ معصیت لگتی ہے، نہ نافرمانی لگتی ہے۔ اسے عام زندگی میں وہ معمولات جو اس کے ہیں، جو اس کی زندگی گناہوں سے بھر چکی ہوتی ہے، اسے عام زندگی لگتی ہے، اسے خدا کی معصیت کہیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے سورہ مبارکہ نوح میں بھی ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی خدا کی جانب جلدی سے توبہ کرو، چونکہ وہ غفار ہے، وہ انتظار میں ہے کہ انسان کب اس کی جانب رجوع کرے، اظہار ندامت کرے، پشیمان ہو جائے، اپنے گناہوں پر طلب مغفرت کرے۔ وہ خدا غفار ہے، وہ انسان کے گناہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صمیم قلب کے ساتھ، انسان مکمل توجہ کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انسان اپنے معبود، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر طلب مغفرت کرے۔ اور بہت سی نعمتیں جو طلب مغفرت کے ساتھ جڑی ہیں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں رزق کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، کاروبار بزنس کرتے ہیں لیکن نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ہمارے گناہوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ بہت سی نعمتیں ہم تک نہیں پہنچتی، اس میں رکاوٹ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نوح میں نے آپ کی خدمت میں یہ آیت تلاوت کی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی آپ جب اپنے رب کے حضور طلب مغفرت کرتے ہو تو وہ گناہ بخش دیتا ہے، چونکہ وہ غفار ہے۔ اور جب گناہ بخشے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کا اجر انسان کو کیا ملتا ہے، اس کا پھل انسان کو کیا ملتا ہے، اس کا انعام انسان کو کیا ملتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر خدا اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر آسمان سے بارش بھی برستی ہے، باران رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، پھر انسان پر یوں سمجھیے کہ جیسے رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت کے خزانے، خدا کی رحمت کے دروازے انسان پر کھول دیے جاتے ہیں، جو کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ وہ اپنے خدا کے حضور حاضر ہوا، اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور اپنے خدا کے حضور وہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کے ساتھ جب اس نے طلب مغفرت کی، اور خدا کہ جو جلدی راضی ہونے والا ہے، یا سریع الرضا، امیر المومنین جیسے فرماتے ہیں وہ اللہ کے جو جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ جب خدا راضی ہو جاتا ہے، انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر انسان پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر رحمت برستی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر انسان کو جہاں پر اولاد ملتی ہے، جہاں پر اس کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے، جہاں پر اسے دنیا کی نعمات دی جاتی ہیں، جہاں پر اسے زراعت میں، کاروبار میں، اس کے بزنس میں، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ملتی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں دیتا ہے۔ تو یہ سب کس کے ساتھ جڑی ہیں؟ یہ سب چیزیں طلب مغفرت کے ساتھ جڑی ہیں، یہ توبہ کے ساتھ جڑی ہیں، یہ استغفار کے ساتھ جڑی ہیں۔ لہٰذا جب انسان خدا کے حضور حاضر ہو جائے، چونکہ خدا کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ انسان کی عاجزی ہے، انسان کی انکساری ہے، انسان کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ دیکھیے، گناہ کا اعتراف کرنے والے کو بندہ کہتے ہیں، اور اپنے گناہ پر ڈٹ جانے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، حضرت آدم نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا، اور خداوند منان کے حضور حاضر ہوئے اور خدا سے طلب مغفرت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لیکن شیطان اپنی غلطی پر ڈٹ گیا۔ حضرت آدم نے کہا کہ خدا تو بخشے گا نہیں، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا، لیکن شیطان اس خسارے پر ڈٹ گیا، اپنی غلطی، اپنی زیادتی پر ڈٹ گیا۔ تو اپنے آخری الفاظ میں یہ گزارش کروں گا
آیت اللہ شیرازی کے اس بیان کی روشنی میں کہ جو آپ نے دعوت توبہ کا نقطہ اٹھایا ہے، یہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہم کردار رکھتا ہے، اور اگر ہم اس نقطے پر عمل کریں یقیناً ہماری زندگیاں روشن ہو سکتی ہیں، ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اور خداوند منان ہم سے انشاءاللہ راضی و خوشنود ہو جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔